بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں وائس نوٹ کے ذریعے تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب یوٹیوب پر لے کر حاضر ہو جائیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کا حصہ بننا اگر آپ چاہتے ہوں اور صدقہ جاریہ میں شامل رہنا چاہتے ہوں تو براہ کرم جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے. یقین جانیے جہاں جہاں اصلاحی پہلو اور قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لے کر نور ٹی وی جدہ پہنچے گا، وہاں وہاں آپ کا حصہ اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں شامل اور درج کیا جائے گا. اللہم آمین یا رب العالمین. عرشی باجی فرام دہلی کیا پوچھ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عاقل بھائی؟ میں ٹھیک ہوں. میں کافی دنوں سے آپ کے پروگرام سنتی ہوں. بہت پہلے تو صرف میں آپ کی آواز ہی سنا کرتی تھی، اور اب تو نور ٹی وی پہ میں باقاعدہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بھی دیکھا، آپ کی فیملی کو بھی بہت اچھا لگا. اور جو آپ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ پروگرام پیش کرتے ہیں اور اوتھینٹک آپ پورا جو ہے وہ دلیل کے ساتھ میں وہ سب کا کنفیوژن جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر. اللہ پاک آپ کی تمام کوششوں کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے اللہ پاک. ایک سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ جو ایام بیس کے روزے رکھے جاتے ہیں 13، 14، 15 کے، تو یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے ذی الحج کا، ابھی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک بھی روزے رکھ رہے ہیں، تو کیا اس مہینے میں بھی ہم 13، 14، 15 کے جو ایام بیس کے روزے رکھے جاتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرشی باجی دہلی سے پوچھ رہی ہیں کہ ایام بیض کے جو روزے ہیں 13، 14، 15 کے، کیا ان دنوں میں خاص طور پر ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، چونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں عید بھی ہوتی ہے اور عید قرباں کے ایام اس میں شامل ہیں، تو کیا 13، 14، 15 کے ایام تشریق کے روزے ان ایام میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ يقول بالنسبة إلى فضيلة الشيخ لمن يصوم البيض، هل يصوم في الشهر 12، 13 و14 و15 بل هل يصوم 13 مع 14 و15 مع أن 13 من أيام التشريق أم يجعل صيامه في العشر؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایام تشریق کے ایام بیض کے جو روزے رکھنے والے ہیں جنہیں عادت ہے 13، 14، 15 یا 14، 15، 16 یہ اس طرح کے جو ایام میں روزے رکھتے ہیں، کیا وہ ذی الحج کے مہینے میں 3 روزے جو رکھیں گے 13، 14، 15 کے، تو ان ایام میں ایام تشریق میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ يعني يسأل الذي يصوم أيام البيض وهي 13. شیخ پوچھنے کہ سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے نا کہ 13 تاریخ کا ایام تشریق میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ 14 و15 13، 13، 14، 15 ذی الحج کا. في شهر ذي الحجة هل يصوم اليوم 13؟ يقول لا يجوز. شیخ فرما رہے کہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ 13 تاریخ کو روزہ ذی الحج کے مہینے میں رکھے یا نہ رکھے، تو ہم یہ کہیں گے لا يجوز، نہیں یہ جائز نہیں ہے. عيد الأضحى يتبعه 3 أيام. عید الاضحیٰ یتبع 3 ایام. عید اضحیٰ جو ہے وہ 3 دن اس کے بعد ہوا کرتے ہیں، تو گویا کہ عید کے دن جو ہیں وہ 4 ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو کھانے پینے کے ایام سے بیان فرمایا ہے. تو عید کا دن جو 10 تاریخ ہے، پھر 11، 12 اور 13، تو یہ 3 دن 4 دن مکمل ہو گئے، تو ان دنوں میں نہ ہم روزہ رکھیں گے اور ان دنوں میں 4 دنوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں. یسمى ایام التشریق، ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. لا يجوز ان دنوں میں، ان ایام میں
ذی الحجہ کے ان ایام میں 10, 11, 12, 13 کے دنوں میں ان تاریخوں میں جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان روزہ رکھے الا یہ کہ کوئی آدمی حج پر گیا ہو اور وہ قربانی کا جانور اس کے پاس نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن ہم اس سائل کو, یہ جو سوال کرنے والا ہے, یا عرشی باجی آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں يعني 9 الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. آپ پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھیں, اور ان میں ظاہر ہے جب 9 تاریخ تک آپ روزے رکھیں گی تو یہ 3 روزوں سے زیادہ روزے ہو گئے, اور 3 روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث مبارکہ میں. آپ ان 9 ایام کے روزے رکھنے کے بعد ایام بید کے روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کر لیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی کیفیت بیان فرما رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان یصوم 3 ایام, آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن روزے رکھا کرتے تھے تمام مہینوں میں. تو اس میں تخصیص نہیں, بہتر ہے کہ آپ 13, 14, 15 کو رکھیں, لیکن اگر کسی اور دن بھی یہ 3 روزے آپ رکھ لیتی ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ روزے 3 دن کے رکھا کرو. تو یہ جو وصیت ہے 3 دن کے روزوں کی وصیت ہے, اس کو اگر آپ ایام بید میں رکھتی ہیں تو یہ افضل ہے. لیکن اگر وہ ایام بید کو موقع نہ مل پائے, اور آپ خاص طور پر خواتین بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیریڈز یا دوسرے مسائل سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں, تو ان ایام کی پرواہ کیے بغیر وہ 3 دن کے روزے کبھی بھی کسی مہینے میں رکھ لیں گی تو یہ ایام بید کے روزے شمار کیے جائیں گے اور یہ فضیلت ان کو حاصل ہو جائے گی. اس کی کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ آپ نے شروع میں روزے رکھے ہیں یا آخر میں روزے رکھے ہیں یا وسط میں روزے رکھے ہیں, بس سنت یہ ہے کہ 3 روزے آپ رکھ لیں, اور یہ 3 روزے آپ رکھیں گی تو ایام بید کے روزے انشاءاللہ تعالی شمار ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے, ہمارے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے, ہمیں امن اور سلامتی ایک بار پھر عطا فرما دے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کرونا کے خطرات کو ہم سے اٹھا لے. ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اسکول اور مدارس ایک بار پھر کھول دے. ہمارے لیے اللہ رب العالمین حرمین کے دروازے کھول دے. ہم آئیں, اور آپ بھی عرشی باجی آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے یہاں دعوت کھا کر جائیں. جدہ میں اگر ہم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت بھی کھلائیں گے اور جدہ بھی گھمائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرشی باجی دہلی سے دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عرشی باجی کا وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک بات مجھے اور پتہ کرنی تھی آپ سے کہ ہم روزے سے ہیں اگر, تو جو اسٹیم ہے جیسے ادرک یا اجوان کی جو اسٹیم لیتے ہیں جیسے آج کل کرونا وغیرہ چل رہا ہے, تو کیا وہ اسٹیم روزے کی حالت میں لے سکتی ہیں؟ پلیز بتائیے گا ذرا اس کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی کیسے ہیں؟ میں آپ کا ساتھی ذکی یو کے سے بول رہا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال تھا قربانی کے تحت. جیسے بتایا گیا ہے کہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں, تو میں اپنے فیملی کے لیے میں دے رہا ہوں قربانی, تو کیا میری فیملی ممبرز میرے بچے اور بیوی وہ بھی نہیں کاٹ سکتے یا صرف میرے حد تک محدود ہے؟ وہ ذرا اس کی تشریح کر دیں قرآن اور سنت کے اعتبار سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو عرفہ کے روزہ رکھ رہے ہیں کیا یہ بغیر سحری کا رکھا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. بغیر سحری کے عرفہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور پہلا سوال
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون